ISSB میں جب GTO کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو 2 گروپ ڈسکشنز کرنی پڑتی ہیں، ایک اردو میں اور ایک انگلش میں۔ اس کے علاوہ ایک لیکچریٹ بھی ہوتا ہے جس میں آپ نے سامنے ایک ڈائس کے پیچھے کھڑا ہونا ہوتا ہے یا اس کے بغیر، اور باقی کینڈیڈیٹس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے آن اے گیون ٹاپک۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می ان پاکستان پہ اس ویڈیو کے کمنٹس میں پوچھ لیں، آئی ول ٹرائی ٹو آنسر اٹ۔ ہر گروپ ڈسکشن کے لیے کمپلیٹ گروپ کو 10 to 15 منٹس ملیں گے، جس میں کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے خود اپنی باری لینی ہوتی ہے ٹیکٹفلی۔ آن ایوریج ہر کسی کو 1 to 1.5 منٹس مل ہی جاتے ہیں۔ لیکچریٹ کے لیے آپ کو 1 سے 2 ٹاپکس دیے جائیں گے اور ان میں سے آپ نے کوئی ایک سلیکٹ کر کے 3 to 5 منٹس پریپیئر کرنا ہوگا، اور پھر 3 to 5 منٹس ہی اسپیکنگ ٹائم بھی دیا جائے گا۔ گروپ ڈسکشن اور لیکچریٹ کی پریپریشن کے لیے سملر ٹاپکس کی ہی لسٹ آپ پریپیئر کریں، دیٹ وڈ بی انف۔ آپ جو کچھ GTO کو امپریس کرنے کے لیے سنانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ ISSB کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، GTO ہماری اسپیکنگ میں کیا چیز نوٹ کریں گے۔ سب سے پہلے وہ آپ کے کمیونیکیشن سکلز دیکھتے ہیں کہ آپ بولتے کتنا اچھا انداز سے ہیں، کتنا فلوئنٹلی بات کرتے ہیں، اٹک اٹک کر، رک رک کر، پھنس پھنس کر تو بات نہیں کرتے، زبان آپ کی رواں ہے یا نہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کا کانفیڈنس دیکھیں گے، جو کہ آپ کے بیٹھنے کے انداز کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے یہاں یہ بچہ آنکھوں سے خوفزدہ محسوس ہو رہا ہے۔ تیسری چیز، کرنٹ اور جنرل ٹاپکس پہ آپ کی نالج چیک کرنا ہوتی ہے، جو اسی صورت میں ممکن ہے اگر آپ ریگولرلی انٹرنیشنل نیوز چینلز دیکھتے ہوں، کیونکہ وہ آپ کو دنیا میں ہونے والے ایونٹس پہ بھی اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور جنرل ٹاپکس پہ ڈاکومنٹریز بھی دکھاتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے نہیں شروع کیا تو آج سے شروع کر لیں، جبکہ لوکل نیوز چینلز کو ایوائڈ کریں، یہ صرف لوکل ہی رہ گئے ہیں، آپ کو گلوبل انفارمیشن نہ ہونے کے برابر ملتی ہے۔ فورتھ چیز، آپ میں لاجیکل تھنکنگ اور لیڈرشپ پوٹینشیل چیک کرنا ہوتا ہے۔ لاجیکل تھنکنگ سے مراد یہ نہیں کہ آپ کریکٹ ہوں، بلکہ آپ خود سے چیزوں کا انالیسس کر کے نتیجہ اخذ کر سکتے ہوں، صحیح غلط کا فیصلہ لے سکتے ہوں، اور جو بات آپ کریں اس میں لاجک ہو۔ جیسے شوڈ وومن جوائن پاکستان آرمڈ فورسز، یہ ایک ہائی ڈسکشن ٹاپک تھا ان لیٹ 90s۔ اس ٹاپک میں نے 1998 میں کہا تھا کہ نو، بٹ ان فیو فیلڈز اونلی۔ سارا گروپ میرے اگینسٹ تھا، بٹ میری لاجکس نے GTO کا دل جیت لیا تھا، کیونکہ وہی لوگ جو ڈسکشن کے سٹارٹ میں میرے اگینسٹ تھے، اینڈ ہونے تک وہ بھی میری باتوں کے سامنے سر ہلانا شروع ہو چکے تھے۔ اور یہی لیڈرشپ پوٹینشیل ڈسکشن میں اور لیکچر میں سامنے آتا ہے کہ آپ میں کنونسنگ پاور ہے کہ نہیں۔ آگے چل کر میں آپ کو وہ پوائنٹس بھی بتاؤں گا جو میں نے دیے تھے۔ ڈسکشن اور لیکچریٹ میں جو ٹاپکس موسٹلی بار بار آتے ہیں وہ ٹوٹل 5 تھیمز میں سے ہوتے ہیں: کرنٹ افیئرز اینڈ نیشنل انٹرنیشنل ایشوز، سوشل ایشوز یعنی معاشرتی مسائل، آرمڈ فورسز اینڈ پیٹریوٹزم یعنی حب الوطنی، ایبسٹریکٹ، مورل اینڈ ایتھیکل ٹاپکس۔ لیکچریٹ میں اس کے علاوہ بھی ایک اور تھیم ہوتی ہے، پرسنل لائف۔ اب ان میں فردر ٹاپکس دیکھیں۔ سب سے پہلے کرنٹ افیئرز، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایشوز، اس میں یہ 18 ٹاپکس ہیں جو کہ موسٹلی ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو کیسے پریپیئر کریں۔ سوشل ایشوز میں ٹوٹل 13 ٹاپکس ہیں، آرمڈ فورسز اور پیٹریوٹزم کی تھیم میں 10 ٹاپکس ہیں، ایبسٹریکٹ، مورل اینڈ ایتھیکل ٹاپکس میں 11۔ لیکچر میں پرسنل لائف پہ بھی بات کرنی پڑ سکتی ہے، جس میں 6 to 7 ٹاپکس ہوتے ہیں۔ ان ٹاپکس پہ بات کیا کرنی ہے وہ بعد کی بات ہے، پہلے آپ بیٹھنا، دیکھنا اور سیلف کنٹرول سمجھ لیں۔ اردو گروپ ڈسکشن میں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ ٹاپک پہ بول پڑے، کیونکہ ہر کینڈیڈیٹ نے سن رکھا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی انیشیٹو کی کوالٹی پتہ چلتی ہے۔ جبکہ انگلش ڈسکشن میں ہارڈلی کوئی ایک آدھ کینڈیڈیٹ ہی ہوتا ہے جو کہ ٹاپک پہ بات کرنا سٹارٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ گروپ ڈسکشن میں GTO آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ کون سٹارٹ کرے گا یا کون سب سے پہلے بولے گا، لہٰذا ہاتھ اٹھانے کی نوبت اکثر نہیں آتی۔ GTO کہیں گے یور ٹائم فار ڈسکشن سٹارٹس ناؤ۔ اردو ڈسکشن ہے، اس لیے ہر کینڈیڈیٹ فٹافٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری نظر میں افواج پاکستان میں لڑکیوں کو بھی لازمی آنا چاہیے، کیونکہ ہماری 50% آبادی عورتوں اور مردوں پر مشتمل ہے، اور اگر اتنی بڑی آبادی صرف گھروں میں بیٹھی رہے گی تو ترقی کا پہیہ رک جائے گا، بلا 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 بلا۔ ہر کوئی بول رہا ہوتا ہے، فش مارکیٹ کا ماحول بن چکا ہوتا ہے۔ کچھ سیکنڈز کے بعد باقی سب چپ کر جاتے ہیں اور ایک کینڈیڈیٹ بولتا رہ جاتا ہے، اور یہ کینڈیڈیٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری بلے بلے ہو گئی ہے، بٹ ایسا نہیں ہے۔
اب جی ٹی او چیک کر رہا ہوگا کہ یہ بونگیا مارتا ہے یا واقعی میں اس ٹاپک پہ اس کو عبور حاصل تھا۔ بہرحال یہاں پہ اکثر انیشیٹو سے زیادہ سیلفشنس نمایاں ہو جاتی ہے، لہٰذا تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ باری لینے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ہی کوئی کینڈیڈیٹ بولنے میں سلو ہو تو وہاں سے ٹیک آن کر جائیں، کیونکہ اب وہ آلموسٹ اینڈ کر رہا تھا، اب وہ دوبارہ سے تیز تیز بولنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے اس کا فل رکنے کا انتظار کیا تو شاید پھر سے فش مارکیٹ بن جائے۔ آپ اپنا سٹارٹ اس طرح لے سکتے ہیں کہ میں ایچ ایس نمبر 3 سے اتفاق کرتا ہوں یا اتفاق نہیں کرتا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ایچ ایس نمبر 4 کی بات میں مزید ایڈ کروں گا، اور آگے جو آپ ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ ایڈ کریں۔ اور ہاں، کبھی کسی کی طرف فنگر سے پوائنٹ نہیں کرنا، ہمیشہ فل ہینڈ سے اشارہ کرنا ہے۔ جب آپ بات کر رہے ہوں تو آپ نے کسی ایک کینڈیڈیٹ کی طرف نہیں دیکھنا، باری باری اپنی گردن گھمانی ہے، کبھی ایک کی طرف دیکھا، کبھی دوسرے کی طرف، اور ایک سائڈ پہ ہی نہیں، دوسری سائڈ پہ بھی دیکھنا ہے، جیسے پوری ٹیم کو سمجھا رہے ہوں، صرف فرد واحد کو نہیں۔ اپنے ہاتھوں کو ہلکا پھلکا ہلا سکتے ہیں اور فیشیل ایکسپریشن نارمل ہونے چاہیے، سٹریس والے نہ ہوں، جیسا کچھ دیر پہلے ایک بچے کی پکچر دکھائی تھی جس کی آنکھوں میں خوف نظر آ رہا تھا۔ جب کوئی کینڈیڈیٹ بات کر رہا ہو تو اس کو ٹوکنا نہیں ہے، اس کی بات کو غور سے سنیں، مگر خواہ مخواہ کدو کی طرح پورا سر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ آپ اس کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی بہت بڑی بونگی مار رہا ہو اور آپ بھی اس کے چکر میں ریجیکٹ ہو جائیں کہ آپ اس کے بے وقوفانہ پوائنٹ سے ایگری کر رہے تھے۔ اگر کوئی کینڈیڈیٹ اپنا پوائنٹ آف ویو دینے میں بہت بڑی غلطی کر دے، اور ظاہر ہے ایسے میں انسان کو شرمندگی تو ہوتی ہی ہے، اور باقی سب اس پہ ہنسنا شروع کر دیں، دس از ریئلی بیڈ۔ یہی ہمارا اسکول کا کلچر بھی تھا کہ سوال کرنے والے کے اوپر لوگ ہنسنا شروع ہو جاتے تھے۔ بہرحال آپ نے بالکل سیریس رہنا ہے، ایکسپریشن لیس، کیونکہ کسی کی غلطی پہ ہنسنا ٹیم اسپرٹ کے خلاف ہے۔ بلکہ اگر ہو سکے تو آپ کہہ سکتے ہیں اٹس اوکے، نو پرابلم، وی آل ہیو اوور اوپینینز اینڈ پوائنٹ آف ویوز۔ یہ آپ کا ہیلپنگ ایٹیچیوڈ بھی ریفلیکٹ کرے گا، کیونکہ کسی کی بات پہ ہنسنا نہیں ہے، کسی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ کا کام ہے بس اپنے پوائنٹ آف ویو کو پیش کرنا، اور وہ بھی بڑے سالڈ پوائنٹس کے ساتھ۔ کیسے؟ ذہن میں رہے کہ گروپ ڈسکشن میں ہر کینڈیڈیٹ کو 1 سے 1.5 منٹ ملتا ہے، اس کے حساب سے تیاری کرنی ہے۔ گروپ ڈسکشن انگلش میں ہو یا اردو میں، آپ نے ذہن میں ایک خاکہ بنا لینا ہے اور پھر بولنا بھی اسی سیکوینس میں ہے۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن یا انٹروڈکشن، جسے اردو میں تعریف یا ابتدائیہ کہتے ہیں، پھر مین باڈی، جسے اردو میں مرکزی حصہ کہتے ہیں، اور فائنلی کنکلوژن، جسے اردو میں حاصل کلام یا نتیجہ کہتے ہیں۔ ٹائم ذہن میں رہے کہ آپ کو اپروکسیمیٹلی 1.5 منٹس ملیں گے۔ مین باڈی میں آپ نے 4 سے 5 پوائنٹ نوٹ کرنے ہیں، یعنی آپ اپنے ذہن میں وہ پوائنٹس لیں گے جن پہ آپ نے 1 بائی 1 اپنے مختصر دلائل دینے ہیں۔ چلیں فرض کریں ہمیں انگلش میں ٹاپک ملا ہے شوڈ گرلز جوائن آرمڈ فورسز اور ناٹ۔ اب آپ نے جلدی سوچنا ہے کہ میں گروپ کے سامنے بات کیسے شروع کروں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں لفظ جینڈر آنا چاہیے، کیونکہ ٹاپک میں ہی گرلز یعنی فیمیل جینڈر پہ فوکس کیا گیا ہے، اور اسی پہ انٹروڈکٹری بات چیت کریں۔ مین باڈی میں اس کے آرمڈ فورسز جوائن کرنے کے بارے میں پروز اور کونز دونوں پہ بات کریں گے۔ پروز یعنی پازیٹیو ایسپیکٹس اور کونز یعنی نیگیٹو ایسپیکٹس۔ کنکلوژن میں آپ نے آخری حتمی بات کرنی ہے، یعنی فائنل ورڈکٹ۔ 50-50 والی کنفیوز اسٹیٹمنٹ نہیں دینی ہے کہ آنا چاہیں تو آ جائیں فوج میں، نہ آنا چاہیں تو نہ آئیں۔ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے، آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، رائٹ اور رانگ، بٹ یو شوڈ اسٹینڈ آن ون سائڈ۔ انٹروڈکشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں 2 جینڈرز کو پیدا کیا ہے، میلز اینڈ فیمیلز، اور دونوں کا فزیکل سٹرکچر اور سٹرینتھ بتاتی ہے کہ کس کا کیا کام ہے، اور اسی حساب سے دنیا میں ان کے کاموں کو متعین کیا جاتا ہے۔ اتنا بہت ہے انٹروڈکشن کے لیے۔ چلیں اب کچھ پروز اور کونز کے بارے میں سوچیں۔ سب سے پہلے آپ نے انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو دینا ہے کہ اس وقت دنیا کے آلموسٹ تمام ممالک کی آرمڈ فورسز میں لیڈیز کی انڈکشن آلریڈی ان پریکٹس ہے، لیکن اس کا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ فیمیلز بائی ورچو آف دیئر نیچرل فزیکل اسٹرکچر آر ویک ایز کمپیئر ٹو مین۔ لہٰذا جب ملک نے خرچہ کر کے ایک آرمی آفیسر بنانا ہی ہے تو ویک لیڈی آفیسر ہی کیوں بنائی جائے؟ وائی ناٹ ٹو گو فار میل آفیسرز جو فرنٹ لائن پہ لڑ بھی سکتے ہیں؟ بٹ اس کا ایک اور پلس پوائنٹ یہ ہوگا کہ وومن امپاورمنٹ جو کہ وقت کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے جب گرلز کو لیڈی آفیسرز کے طور پہ انڈکٹ کیا جائے۔ دے آلسو ہیو دا رائٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ اینڈ فائنینشلی سیلف سفیشینٹ۔ لیکن ایسا کرنے سے ایک اور نیگیٹو پہلو سوسائٹی میں آئے گا کہ میلز جاب لیس ہونا شروع ہو جائیں گے،
کیونکہ پاکستان کی آلموسٹ 50% پاپولیشن میلز کی ہے اور ابھی تک ان سب کو جابس نہیں ملی. اگر وومن کو یہ جاب ملے گی تو وہ ڈیفینیٹلی ایسی سیٹ پہ ہوگی جو پاسٹ میں کسی میل کو ملتی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ گھر فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے. کیسے؟ ظاہر ہے، دیکھیں، جو بھی گرل آفیسر بنے گی وہ موسٹلی کسی آرمی آفیسر سے ہی یا ویل ایجوکیٹڈ کچھ جاب والے بندے سے ہی شادی کرے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ گھروں میں دونوں میاں بیوی کما رہے ہوں گے اور کچھ میں ایک بھی نہیں کما رہا ہوگا. تو سوسائٹی کی فیبرک تھوڑی سی ڈسٹارٹ ہو جائے گی. لیکن میرے خیال میں کچھ اسپیسیفک فیلڈز ایسی ہیں جس میں گرلز کو لازمی آنا چاہیے، جیسے کہ میڈیکل کی فیلڈ. میں اور آپ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کی بہن بیٹی کا علاج کوئی مرد کرے. اسی طرح ٹیچنگ کی فیلڈ میں بھی آنا چاہیے، جیسے کہ آرمی ایجوکیشن کور ایک سنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایسی فیلڈ ہے جس میں ایجوکیٹڈ وومن ایزیلی ایبزارب ہو سکتی ہیں اور ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں اور ان کی ضرورت بھی ہے. اسی طرح کوئی بھی آفس ورک والا ڈپارٹمنٹ ہو، اس میں وومن کو لازمی آرم فورسز میں کچھ پرسنٹیج آف ویکینسیز ملنی چاہیے. ہاں، اس کے نتیجے میں بچوں کی پرورش میں تھوڑی بہت پرابلم ضرور آتی ہوگی یا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، مگر ود لٹل بٹ آف ایڈجسٹمنٹ لائف کیریز آن. فائنل ورڈکٹ میں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرلز شوڈ جوائن آرم فورسز آف پاکستان بٹ اونلی ان اسپیسیفک فیلڈز وچ آر سوٹیبل فار دیم ٹو ورک. آپ نے دیکھا، ہم نے تقریباً 1.5 منٹ میں بہت سالڈ قسم کی بات چیت کی ہے اور ہمارا کنکلوژن بھی بہت زیادہ بیلنسڈ ہے. لیکچریٹ میں بھی اسی سیکوینس میں آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا ہے. فرق صرف ٹائم کا ہے. اس میں آپ کو 3.5 منٹس کا ٹائم دیا جائے گا کہ آپ ایک پیج پہ کچھ چیدہ پوائنٹس لکھ لیں. لمبے لمبے جملے نہیں لکھیں گے، صرف امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کریں گے اور پھر باقی کینڈیڈیٹس کی طرف دیکھ کر ان کو ایکسپلین کرنا ہے عام بول چال کے انداز میں. کچھ کینڈیڈیٹس کو اسٹیج پہ ڈائس پہ لوگوں کے سامنے آنے میں خوف محسوس ہوتا ہے. وہ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر اور زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایسے میں ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ نے کسی بھی کینڈیڈیٹ کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ ان کے بیچ والے گیپ میں دیکھ کر بات کرنی ہے. اس طرح سے آپ کمفرٹیبل رہیں گے. اس کی تیاری کرنے کے لیے آپ گھر میں ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں پریکٹس کریں اور اپنے آپ کو ویسا ہی سوچیں جیسا آپ بننا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں. کسی سائڈ پر کیمرہ رکھ کر خود کو ریکارڈ کریں اور اپنی غلطیاں خود بھی آبزرو کریں اور چاہیں تو کسی بڑے کو دکھائیں. ڈیفینیٹلی وہ آپ کے پیرنٹس، بڑے بھائی بہن یا کوئی لائل پرسن ہو یا اینی ٹیچر اور مینٹور جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ کرنٹ افیئرز والے ٹاپکس کیسے پریپیئر کریں. سوشل ایشوز والے، آرم فورسز اور پیٹریوٹزم پہ، ایبسٹریکٹ مورل اور ایتھیکل ٹاپکس یا پرسنل لائف ٹاپکس. جو ٹاپک بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ آپ کے پاس کچھ مواد آ جائے تو آپ نے اس طرح سے پرومپٹ لکھنا ہے چیٹ جی پی ٹی پہ. جو کچھ میں نے ریڈ میں لکھا ہے اس کی جگہ پہ صرف ٹاپک کا نیم چینج کر دیں، آپ کو ایسا رزلٹ ملے گا. بہت اچھا انٹروڈکشن ملے گا، پھر گلوبل پرسپیکٹیو ملے گا، پھر پاکستان کے لحاظ سے کچھ پوائنٹس ملیں گے جس میں صرف آپ ہائی لائٹڈ ورڈ ہی یاد رکھ لیں تو باقی جملہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اور فائنلی کنکلوژن ملے گا. اگر آپ کنکلوژن کو غور سے پڑھیں تو اس میں وہی تمام باتیں لکھی ہیں جو پیچھے پاکستانی پرسپیکٹیو میں مسائل تھے، ان کا حل کرنے کا ذکر ہے. آپ یہ ٹاپک تو پڑھ ہی لیں گے، ذرا اوور ویو دیکھ لیں. فار اینی گیون ٹاپک آپ نے سب سے پہلے انٹروڈکشن دینا ہے، پھر گلوبل پوائنٹ آف ویو کہ دنیا میں اس پہ کیا چل رہا ہے، پھر پاکستان's پرسپیکٹیو کیونکہ ہمارا مین فوکس تو اپنا ملک ہے. ہر ٹاپک پہ یہی سب سے زیادہ ٹائم لے گا. اور پھر کنکلوژن میں اس کا سلوشن کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. کنکلوژن میں سبجیکٹو بات چیت نہیں کرنی کہ کرپشن ختم کرنی چاہیے، آبجیکٹو بات چیت کرنی ہے. ایگزیکٹلی بتانا ہے کہ ختم کس طرح کریں. اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز بنائیں، لا انفورسمنٹ کو یقینی بنائیں. لا انفورسمنٹ ہے تو صحیح لیکن یقینی نہیں ہے. پبلک مائنڈ سیٹ بھی چینج کریں کہ کرپٹ پریکٹسز کو ٹالریٹ نہیں کرنا، پکڑنا ہے ان چیزوں کو، وغیرہ وغیرہ. Study with me, a learning experience.